السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کے کل 3 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: کارگاہ ہستی میں لالا داغ ساما ہے، برق خرمن راحت خون گرم دہقاں ہے۔ کارگاہ ہستی کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا کارخانہ۔ کارگاہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کچھ کام ہوتا ہو، تو کارخانے میں بھی کام ہوتا ہے، تو دنیا کارخانہ مطلب یہ ہے کہ دنیا۔ لالا ایک پھول ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا دھبا بھی ہوتا ہے۔ اور برق کہتے ہیں بجلی کو، خرمن راحت یعنی آرام دہ جگہ، اور دہقاں کہتے ہیں کسان کو۔ دہقان کا مطلب ویسے تو لوگوں نے لیا ہوا ہے دیہاتی، لیکن مرزا نے اپنے اس شعر میں دہقان استعمال کیا ہے کسان کے لیے، یا اس شخص کے لیے جو زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے رزق نکالتا ہے۔ اب اس کی شرح خود مرزا غالب نے کی ہے، اور انہوں نے ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا مولوی محمد عبد الرزاق شاکر۔ تو مرزا کی ہوئی شرح ہی ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ داغ ساما مثل انجم انجمن، وہ شخص کے جس کے داغ کا سرمایہ سامان ہو، موجودیت لالے کی منحصر نمائش داغ پر ہے، ورنہ رنگ تو اور پھولوں کا بھی لال ہوتا ہے۔ بعد اس کے یہ سمجھ لیجئے کہ پھول، درخت یا غلہ یا جو کچھ بھی بویا جاتا ہے، دہقان کو جوتنے، بونے، پانی دینے میں جو مشقت کرنا پڑتی ہے، اور اس محنت میں اس کا لہو گرم ہو جاتا ہے۔ تو مقصود شاعر کا یہ ہے کہ وجود محض رنج ہے، مزارے کا وہ لہو یعنی خون جو کشت و کار میں گرم ہوا ہے، کشت کہتے ہیں کھیتی کو اور کار کہتے ہیں کام کو، وہی لالے کی راحت کے خرمن کے لیے برق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حاصل موجودیت داغ کا مخالف راحت اور صورت رنج۔ اب چونکہ مرزا غالب نے تشریح کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہوں، تو ہم اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لالے کا سرمایہ اور سامان داغ ہے، یعنی ہستی باعث رنج ہے، اور دہقان کا جو خون محنت اور مشقت میں گرم ہوتا ہے، وہی کاشت کردہ شے کے انبار راحت کے لیے بجلی بن جاتا ہے۔ تو اس شعر میں مرزا نے دراصل تو محنت اور مشقت جو کہ زمین کے سینے سے اناج نکالنے میں کسی دہقان کو کرنی پڑتی ہے، کسان کو کرنی پڑتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ لالے کا پھول ہوتا ہے، اور اس کا سارا جو سرمایہ اور سامان ہوتا ہے وہ داغ ہوتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو انسان کی جو ہستی ہے وہ باعث رنج ہے، اور جب کسان کا جو خون محنت اور مشقت میں جب گرم ہوتا ہے، تو اور اس کا جب نتیجہ نکلتا ہے، تو جو کاشت کردہ چیز ہوتی ہے اس کے انبار راحت کے لیے بجلی بن جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: غنچہ تا شگفتن ہا برگ عافیت معلوم، باوجود دل جمعی خواب گل پریشاں ہے۔ غنچہ کہتے ہیں کلی کو، اور شگفتن کہتے ہیں کھلنے کو، اور برگ کہتے ہیں پتے کو، عافیت کہتے ہیں خیریت کو یا سلامت رہنے کو، اور دل جمعی، آپ نے یہ لفظ کئی مرتبہ سنا ہوگا، جس کو دل جمعی کا لفظ جو ہے وہ بہت مرتبہ استعمال ہوتا رہتا ہے،
اور اصل میں اس سے مراد ہے جمعیت دل، یعنی دل کا برقرار رہنا، اور پریشان کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا۔ تو شعر کا مطلب کچھ ایسا بنتا ہے کہ جب نئی کلی نکلے اور جب تک پھول بنے، اب برگ عافیت معلوم، اب یہاں معلوم جو ہے اس کے معنی ہوں گے معدوم، یعنی غائب ہو جانا، اور برگ عافیت بمعنی مایہ آرام، برگ اور سر برگ بمعنی ساز و سامان ہے۔ تو خواب گل با اعتبار خاموشی، پریشانی ظاہر ہے، یعنی شگفتگی، وہی پھول کی پنکھڑیوں کا بکھرا ہوا ہونا، اور غنچہ جو ہے بصورت دل جمع ہے، اور اس کے باوجود کہ جمعیت دل گل کو خواب پریشان نصیب ہے۔ یہ غالب کی ہوئی تشریح تھی، جو یقیناً آپ کو مشکل لگی ہوگی۔ تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ کلی جب تک کھلے اسے آرام کا کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوتا، اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسے دل کا سکون حاصل ہے، یعنی جمعیت دل نصیب ہے، لیکن حقیقت پر نظر رکھی جائے تو اس کا خواب یعنی خاموش رہنا خواب پریشان ہے۔ خواب پریشان یعنی ایک پریشان کر دینے والا خواب ہے۔ اور وہ خواب پریشان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلی جانتی ہے کہ وہ کھلے گی، اور کھل کے وہ پھول بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ پھول جو ہے وہ مرجھائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور اس کی ایک ایک پنکھڑی الگ الگ ہو جائے گی۔ تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کلی کی حالت میں دل جمعی اور پھول کی حالت میں پریشانی عام مشاہدے کی چیز ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر اس دنیا میں جو آزمائش کا مقام ہے، کسی بھی وجود کے لیے آرام کے اسباب مہیا نہیں ہیں۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے رنج بیتابی کس طرح اٹھایا جائے، داغ پشتے دستے عجز شعلہ خس بدنداں ہے۔ اس میں رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ یا افسوس، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور پشتے دست، اصل میں پشتے دست کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے عجز و انکسار سے پیش آنا۔ اب یہ تین الفاظ ہیں، خس، بدنداں اور گرفتن۔ خس کا مطلب ہوتا ہے تنکا، اور بدنداں کا مطلب ہوتا ہے دانتوں میں، اور گرفتن کا مطلب ہوتا ہے پکڑا ہوا، یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دانتوں میں تنکا لینا۔ اب اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے کہ پرانے زمانے میں ہندوؤں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب کسی بھی گروہ کو شکست ہو جاتی تھی تو وہ گھاس کا تنکا منہ میں لے کر فتح یاب گروہ کے سامنے پہنچتا تھا۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے گائے کی سی صورت پیدا کر لی ہے، اور جو گائے ظاہر ہے گھاس کھاتی ہے، تو ہندوؤں کے نزدیک آپ جانتے ہیں کہ گائے کو مارنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو جو گائے کی صورت میں سامنے آتے تھے معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو یوں مرزا نے جو یہاں خس، بدنداں، گرفتن کا جو یعنی استعمال کیا ہے، وہ اس سے مراد عاجزی اور مظلومیت کا اظہار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب داغ بیتابی کا رنج برداشت نہ ہو سکا اور اس نے عاجزی سے پشت دست زمین پر رکھ دی، اس طرح شعلے نے تنکا دانتوں میں لے لیا، یعنی ایک طرح سے اظہار عجز کر دیا، اور جس رنج کا بوجھ یہ سراپا در چیزیں نہ ہو سکیں، اسے ہم کیوں کر اٹھا لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کچھ غزل کے 3 اشعار تھے، لیکن کافی مشکل تھے، لیکن امید ہے کہ آپ جو الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائیں، اس کی روشنی میں جب آپ ان کو پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ غزل بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ
آپ سے پھر میں اگلی محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔